الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا فابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اگر دل میں عشق محمد نہیں
اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں سے یہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں سے یہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ کلام سرائکیے چاہیے لیکن انشاءاللہ سمجھ ہم سے شعرہ دے۔ میراج دا دھم دھام ہا، حوراں دا چرچا عام ہا، جبریل ہا غلام ہا، بلغ العلا بکمالہ۔ میراج دا دھم دھام حوراں دا چرچا عام ہا، جبریل ہا غلام ہا، بلغ العلا بکمالہ۔ دھما پیا ملکاں دے وچ، ہو کے لگے فلکاں دے وچ، آیا گیا پلکاں دے وچ، کشفت تجا بجمالہ۔ سوہنے دے در تے جو آیا، بلال، صہیب، سلمان، ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم، سوہنے دے در تے جو آیا، سوہنے دے نال مل گیا، پرجوش سکدار رل گیا، حسنت جمیع خصالہ۔ ابو جہل ہاتھ وچ کنکر پا، آکھے 10 عربی ہے جو کیا، پتھراں ہاتھاں وچ بول پے، صلو علیہ وآلہ۔ محبت سے افضل درود، درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ گجرانوالہ مڈیالہ تیغا دی عظیم دینی درسگاہ مرکز توحید و سنت دے زیر اہتمام اجدائے خوبصورت پروگرام، خوبصورت مسجد، خوبصورت ادارے دے اندر بسلسلہ دستار فضیلت انعقاد پذیرے استاذ العلماء
جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا حبیب الرحمن فاروقی صاحب زید مجدہ دی پرخلوص شفقت اور برادر مکرم حضرت مولانا انعام الرحمن صاحب دی دعوت تے اردو یا سرائے پنجابی، چلو اردو میں شروع کرتے ہیں۔ میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے دعا ہے دربار معلّہ میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور اس ادارے کو، اس مرکز کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور حضرت استاد جی کی عمر میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور ایسے پروگرام جس میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جائے، عظمت صحابہ کا مقام اور عظمت بیان کی جائے، اللہ مجھے اور آپ کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دن میں جو موضوع ہے وہ ہے مقام محمد الرسول اللہ، محبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہ پروگرام دستار فضیلت کا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ بات اسی مناسبت سے بھی کروں، اور جو میرے ذمے موضوع ہے انشاءاللہ اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، شان، مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ میری اور میری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا عقیدہ ہے، ایک طرف پوری کائنات کو رکھ دیا جائے، دوسری طرف آمنہ کے در یتیم سہنے محمد کریم کو رکھ دیا جائے، مڈیالہ تیغا کے روشن ضمیروں، دور دراز قرب جوار سے تشریف لے آنے والوں، خدا کی قسم پوری کائنات کا شان و مقام کم ہے، میرے سہنے محمد کا مقام زیادہ ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں، اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے جبرائیل کی زبان چاہیے، اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے جب سے دنیا بنی ہے جب تک دنیا رہے گی وقت چاہیے، اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے جن و انس کو جمع کر کے لکھنے کے لیے بٹھا دیا جائے، ایک سنی کا عقیدہ اور ایک اشاعتی کا عقیدہ ترجمانی کرتے چلا جاؤں، طالب علم ہوں نہ زیادہ کوئی بڑا خطیب ہوں، ان علماء کی قدموں میں بیٹھنے والا ادنا سا طالب علم ہوں، او دنیا والوں، یہ وقت یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن میرے نبی کی تعریف کا حق ادا پھر بھی نہیں ہو۔ اس لیے عرب کی دھرتی پہ رہنے والا، توجہ میری طرف، ایک شاعر ہے، وہ آیا، مطالعہ کیا، دیکھتا رہ گیا، قلم جیب سے نکالی، دفتر کھولا، لکھنے لگا، دیکھنے والے نے دیکھا یہ عربی، عرب کی دھرتی پہ رہنے والا عمرو بن فارس آیا ہے، کچھ لکھنے لگا ہے۔ وہ جاتا ہے قرآن مقدس کا نسخہ لے کے عمرو بن فارس کی جھولی میں رکھتا ہے،
عمرو بن فارس قرآن مقدس کا مطالعہ کرنے لگا ہے، دیکھنے لگا ہے، پڑھنے لگا ہے۔ وہی قلم جو جیب سے نکالا تھا، وہی دفتر جو کھولا تھا، بند کرنے لگتا ہے، قلم بند کر کے جیب میں ڈالنے لگتا ہے۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے اور ادھر ہی سوال کرتا ہے، لم لم تمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عمرو بن فارس، خیر تو ہے، کیوں چپ کر گئے ہو؟ پہلے تو کچھ لکھنے لگے تھے۔ مڈیالہ تیغا کے روشن ضمیروں، میرے بھائی مولانا انعام الرحمن کی دعوت پہ آنے والوں، اس خوبصورت پروگرام میں شریک ہونے والوں، عمرو بن فارس نے ایسا پیارا جملہ کہا، آج بھی تاریخ کی اوراق میں نوٹ ہے۔ اتنا خوبصورت جملہ کہا، اسی شعر سے شروع کرتا ہوں اور بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر سستی کریں گے تو میں نہیں بول سکوں گا۔ سبحان اللہ آپ کی بلند آواز سے ہو۔ میں پڑھنے لگا ہوں، آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ارا کل مدح فی النبی مکسرا، ارا کل مدح فی النبی مکسرا، وَإِن بَلَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرًا، إِذَا اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا يَمْدَحُ الْوَرَىٰ، وَعَلَىٰ تَفَنُّنِ وَاصِفِهِ بِوَصْفِهِ يَفْنَى الزَّمَانُ وَفِيهِ مَا لَمْ يُوصَفُ۔ او پوچھنے والے، جس ٹائم میں آیا ہوں میرے دل میں یہ بات آئی، میں لکھنے لگا ہوں۔ او دنیا والوں، جب میں نے قرآن مقدس کا مطالعہ کیا ہے، میں نے قرآن کو کھولا ہے، پہلے تو میرے دل کے اندر بہت سارے موضوع تھے، بہت ساری باتیں تھیں کہ اس پہ بھی میں لکھوں گا، اس پہ بھی میں لکھوں گا، اس پر بھی میں لکھوں گا۔ تیرے ویلے میں قرآن مقدس دا مطالعہ کیتا ہے۔ وہ پوچھنے والا سائل ہائے عمرو بن فارس بولنے لگا ہے، ارا کل مدح فی النبی مقصرا، وَإِن بَلَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرًا، إِذَا اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا۔ میں نے قرآن مقدس کا مطالعہ کیا ہے، میں نے کہا کہ میں سونے محمد کے چہرے پہ لکھتا ہوں، میں محمد دی زلفاں تے لکھدا، میں محمد دے چہرے تے لکھدا، میں سونے محمد دے سینے تے لکھدا، میں محمد دے افعال تے لکھدا، میں محمد دے کردار تے لکھدا، میں محمد دی صورت تے لکھدا، میں محمد دی سیرت تے لکھدا۔ اور پوچھنے والا سائلہ اذا اللہ اسنا بالذی ہوبا اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا۔ تیرے ویلے میں قرآن مقدس دا مطالعہ کیتا ہے، اللہ نے میرے سونے محمد دا تعریفہ قرآن مقدس دی اندر اتنیاں کیتیاں اتنیاں کیتیاں کہ رب دا قرآن پڑھن لگا ہے۔ مڈیالہ والو، گجرا والا دے روشن ضمیروں قربان جاؤں، اللہ دا قرآن دے او میرا سونا پاک پیغمبر والضحا دے چہرے والا، واللیل دیا زلفا والا، طہا دے تاج والا، یاسین دے سہرے والا، علم نشرح لکا صدرک دے سینے والا، لا اقسم بہذا البلد دے شہر والا۔ او دنیا والو، آؤ میں کیا بتاؤں
ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، میں سونے محمد دی تعریف کرنے میں ان نعت خانوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جس طرح وہ ٹکی لے کر یوسف کو خریدنے کے لیے آنے لگی تھی، پوچھنے والوں نے پوچھا وہ تو بڑی اس حساب سے بکنے لگا ہے، تیری ٹکی کیا کام آئے گی؟ وہ بڑھیا اماں نے کہا تھا ہاں اور میری تمنا امنگ نہیں ہے، میری تمنا یہ ہے کہ یوسف کے خریداروں کے اندر بھی میرا نام شامل ہو جائے۔ مڈیالہ والوں، میں بھی ایک طالب علم ہوں، میں بھی نام لکھوانے کے لیے آیا ہوں کہ سونے محمد کی تعریف کرنے میں میرے اس عاجز آدمی کا بھی نام لکھا جائے۔ اور ذرا قربان جاؤں، قرآن مقدس کی ان آیات کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کروں۔ آواز آنے لگی ہے دنیا والوں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میں قربان جاؤں دنیا والوں، دیکھتا ہوں آواز آنے لگی ہے، اللہ دا قرآن بولن لگا ہے۔ او دنیا والوں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ توجہ کریں، تھوڑا ساتھ دے میرا، ادھر دیکھیے گا۔ آواز آنے لگی، انجیر دی قسم۔ میں آتا ہوں انشاءاللہ، ادھر ادھر نہیں جاؤں گا، اب دیکھیں گے ادھر ادھر نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ موضوع پہ رہوں گا، لیکن تھوڑا ساتھ آپ کا چاہیے۔ میں تھکا ہوا بہت زیادہ ہوں، لیکن آپ کی ادھر دیکھیں۔ انجیر دی قسم، زیتون دی قسم، طور سینا دی قسم، ھذا البلد الامین، امن والے شہر یعنی مکہ دی قسم۔ میرا اللہ گل سمجھ آ گئی ہے، انجیر دی قسم چاہیے، ادھر دیکھنا ہے، زیتون دی چاہیے۔ میرا مولا شہر مکے دی قسم پہ چکتا ہے، اس لیے کہ اس شہر میں، اس مکے میں بیت اللہ ہے، اس مکے میں بیت اللہ ہے۔ مولا میرا اس شہر میں مقام ابراہیم ہے، میرا اللہ اس شہر میں صفا اور مروہ ہے، میرا مولا اس شہر میں زمزم کا کنواں ہے، میرا مولا یہ وہ شہر ہے کہ رب دا قرآن نادے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ مولا اس لیے تو نے اس شہر دیا قسمہ چکیا نے۔ آواز آنے لگی، بڑی اللہ تیغہ دے روشن ضمیرو، دور دراز سے آنے والوں، میں نے مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ اس مکہ میں میرا گھر بیت اللہ ہے، اس لیے نہیں اٹھائی کہ اس مکہ کے اندر مقام ابراہیم ہے، اس لیے نہیں اٹھائی کہ اس مکہ کے اندر زمزم کا کنواں ہے، اس لیے نہیں اٹھائی کہ یہ پہلا گھر ہے، اس لیے نہیں اٹھائی کہ یہاں صفا مروہ ہے۔ نہیں 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 نہیں، اے میرا سونا محبوبہ، اے میرا سونا پاک پیغمبر، جی میرا اللہ، جی میرا مولا، میں مکہ دی قسمہ اس بات پہ چکدا می، میں مکہ کی گلیوں کی قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں۔ اللہ دا قرآن دے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرا محبوبہ اے مکہ دی
گلیاں دی اندر تیرے قدم جو لگتے ہیں میں نے مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی. پھر میں کیوں نہ کہوں، پھر میں کیوں نہ کہوں او دنیا والوں، کیوں نہ کہوں محبوب کل، محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگھدا گیا رنگ لیندا گیا. محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگھدا گیا رنگ لیندا گیا. عبداللہ دا چل، عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجل کیویں رب دا قرآن سنائدا گیا. محبوب کل اس لیے میرا عقیدہ، میری جماعت کا عقیدہ، میرے علماء کا عقیدہ، میرے استاد کا عقیدہ دنیا والوں اسی آیت پہ آپ کو ایک موتی دینے لگا ہوں. جہاں جہاں میرے نبی کے قدم لگے، جہاں میرے محبوب کا پاؤں لگے، وہ جگہ رحمت والی ہے، وہ جگہ برکت والی ہے، وہ جگہ مقام والی ہے، وہ جگہ شان والی ہے، وہ جگہ عظیم عظیم وہ بن جاتی ہے. کہیں گے مولوی صاحب کیسے؟ ذرا وقت میرے پاس تھوڑا ہے، کچھ دینا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف. یہ مدینہ پہلے یثرب تھا، میرے نبی آئے اور دنیا والوں یثرب سے مدینہ بن گیا ہے، مدینہ علم کا خزینہ بن گیا ہے، مدینہ منورہ بن گیا ہے، مدینہ طیبہ بن گیا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے اے میرا سونا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ترجمہ میں یوں کیوں نہ کرو دنیا والوں، قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے یہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. اور پھر میں کیوں نہ کہوں اب اپنے فارس کا شعر بڑا پیارا ہے. کہنے لگا اذ اللہ اسنا بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا. جس ذات کی تعریف خود اللہ آپ پہ کرتا ہے، ہاں جہاں جو میرے نبی کا شعر ہے اللہ اس جگہ کی قسمیں اٹھائے. اور بڑا پیارا نکتہ ذرا میری طرف توجہ کرنا ہے. رب دا قرآن دے وہ زہاد چہرے والا میرے نام کا نعرہ نہ لگائیں، بس میرے نام کا نعرہ نہ لگائیں، بس آپ اکابرین کا کسی نام لیں. عنایت اللہ شاہ بخاری کا نام لیں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا نام لیں. نعرہ تکبیر، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، خطیب اسلام سید عنایت اللہ شاہ بخاری، شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری، شیخ التفسیر مولانا عبدالغنی جاجروی، شیخ التفسیر مولانا امیر بندیالوی، علماء اشاعت التوحید و سنہ. ہم تو پکی پکائی پہ آئے ہوئے، خدا کی قسم پڑھے تو صحیح ہمارے اکابر. آج تو ہم چلتے ہیں پھول ڈالے جاتے ہیں. قربان جاؤں شیخ القرآن جنہوں نے رب کا قرآن سنایا، عنایت اللہ شاہ بخاری جنہوں نے رب کا قرآن سنایا. محنتیں تو انہوں نے کی ہے. میں سرائے کی چادر آدھا اپنے یار دوستے نوں بوٹے بھی لاگن، مفتی صاحب بوٹے بھی لاگن، پانی بھی دے گن، پانی بھی دے گن. اساں ہن پھل توڑ توڑ تے کھندے وجے
اللہ ان کی قبروں پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا کیا کریں. آؤ موضوع پہ آؤ. سبحان اللہ کہہ دے. آواز آنے لگی کلیم جی رب رحیم. دیکھیے گا. اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون کی طرف جاؤ، حد انسانیت سے نکل چکا ہے. ادھر دیکھیں گے. پریشان نہیں ہونا کہ کدھر جا رہا ہے. آتا ہوں. پریشان نہیں ہونا کہ بات کہاں اور کہاں. یہی تو بات ہوتی ہے کہ میں بات کر رہا ہوں، آپ آگے خود سمجھیں گے کہ میں کہنا چاہتا ہوں. سمجھیں گے انشاءاللہ. اور جب یہ کھول دوں گا نا انشاءاللہ دل سے سبحان اللہ نکلے گا. کیا کہا گیا؟ جاؤ فرعون کی طرف، حد انسانیت سے وہ. قرآن مقدس 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ دوسرا رکوع. کلیم پیغمبر کہتے ہیں مولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی. لمبی دعائیں قربان جاؤ. جب میرے مرشد دیواری آئی، میرے نبی دیواری آئی، میرے سونے محمد دیواری آئی، او دنیا والو آمنہ بنت الیتیم دیواری آئی. توجہ میری طرف ادھر دیکھیے گا. کلیم کہنے لگے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. جب میرے مرشد دیواری آئی، رب دا قرآن دے میرا پیغمبر علم نشرح لک صدر. کیا کہا گیا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. میرا مولا میرا سینہ کھول دے، میرے معاملات آسان کر دے، میرے رلے میرے پائی نو نال بھیج دے. لمبی دعائیں ہاں حوالہ دے کے جا رہا ہوں. 16واں پارہ ہے سورہ طٰہٰ ہے دوسرا رکوع ہے. جب میرے محبوب دیواری آئی ہے، اللہ دا قرآن دے میرا پیغمبر علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. میرا محبوب ہم نے تیرا سینہ پہلے سے کھول دیا ہے. موضوع آپ نے میرا وہی مجھے دیا جو میرا فیورٹ موضوع ہے، اور میں اس موضوع کو بڑے محبت سے بیان کرتا ہوں اور ترجمانی کرتا ہوں اپنی جماعت کی. ایوے لوگ آدھے رہے نبی نو نہیں مندے. کسی نے کہا یوں ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا. اور بڑا ایک عجیب نکتہ اور میرے ذہن میں آیا. یہی موسیٰ کلیم ہے. آواز آنے لگی چیدہ بندے میرے وال لایا تے میں تیرے نال کلام کراں تے او سنن تے شاید او کچھ ایمان لے آن. پنجابی ٹوٹی پھوٹی جتنی آتی ہے پلے پائے گی انشاءاللہ. میں آدھا رادہ اسا سرے دو دماغ کو ٹوکن کہ ٹوکن اچگال ویسے انشاءاللہ توجہ کرے سو. لیکن یہ جو بات کر رہا ہوں علیحدہ آپ نے اس کو بھرنا ہے، ان تک پہنچانا ہے. جو خواہ ہمارے اوپر باتیں کرتے ہیں یہ یوں ہے یا نہیں. سن طالب علم سے آواز آئی لیا کلیم پیغم. اچھا یاد رکھنا ہر نبی اللہ کا عاشق ہے. سبحان اللہ. یہ علیحدہ موضوع. سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے، کوئے طور پر پہنچنے لگے. ادھر دیکھیے گا یہ بات سمجھے گے، اگلی بات سمجھ آئے گی. جب پہنچ گئے قرآن ہے
میرے رب نے پوچھا کلیم میرا موسیٰ ما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ جلدی کیوں کی ہے، اتنا جلدی کیوں آیا ہے، تیرے رلے تیرے مارکا کتھے نے کہاں ہے؟ کہنے لگے قال ہم اولائے علی اثری، وہ آنے لگے ہیں مولا میں نے اس لیے جلدی کی ہے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ موسیٰ کلیم نے کہا مولا میں نے اس لیے جلدی کی ہے، میں نے اس لیے جلدی کی ہے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ جب میرے نبی دیواری آئی سبحان اللہ، آمنہ در یتیم دیواری آئی، خاتم النبیین دیواری آئی، بولیں گے بولیں گے، وضحاد چہرے والے دیواری آئی، حکم ہوا میرا پیغمبر جی پرور بیت اللہ والے پاس منہ کر کے نہیں، بیت المقدس والے پاس منہ کر کے نماز پڑھنی پڑھانی ہے 16 یا 18 مہینے، لیکن دل میں خیال آتا ہے کون سا ویلا ہے ٹائم ہے ادھر سے آرڈر جاری ہو میں دوبارہ بیت اللہ علیہ پاس منہ کر کے نماز پڑھاوا۔ یہی الفاظ قرآن میں ہے، آواز آنے لگی اللہ اللہ، نماز پڑھانے لگے ہیں، بڑے بڑے صحابہ میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھن لگے نے، آواز آنے لگی میرا پیغمبر قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک، توجہ کرنا بڑی پیارا نکتہ ہے، بڑی پیاری بات ہے، بڑی سونی گل ہے، اللہ اکبر۔ ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے لگے ہیں، آواز آنے لگی میرا پیغمبر ہن ایویں کرو بیت اللہ علیہ پاس منہ کر کے نماز پڑھ۔ مولا کیوں؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، تاکہ تو راضی ہو جا۔ کلیم پیغمبر کو پوچھا گیا ما جلک عن قومک یا موسیٰ، جلدی کیوں کی ہے؟ کہنے لگے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، اس لیے جلدی کی ہے کہ تو کس نے موسیٰ کلیم نے کہا اس لیے جلدی کی تو راضی ہو جائے۔ جب میرے نبی کی باری آئی آواز آنے لگی میرا محبوب بیت اللہ علیہ پاس منہ کر کے نماز پڑھتا کہ تو راضی ہو جائے، راضی ہو جائے، قربان جاواں اتنا راضی اتنا راضی سبحان اللہ کے قرآن بولنے لگا او دنیا والو والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، پھر کیوں نہ کہو اذ اللہ اسنا بالذی ہو وآلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا فعلا تفنن واصفیہ بے وصفہ یفنی الزمان وفیہ ما لم یوصف۔ میرا ابتدائی جملہ اسی پہ پورا ہونے لگا ہے، ہائے زمانہ بیت جائے، زندگی مک جان، بندے مک جان، ہائے زندگی مک جائے، قیامت کی صبح آ جائے، لیکن
لیکن میرے نبی کی تعریف دا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. او دنیا والو یہ میرے نبی کا مقام ہے, یہ میرے نبی کا شان ہے, یہ میرے نبی کا مرتبہ ہے, یہ میرے نبی کی بلندی ہے, یہ میرے نبی کی رفعت ہے. اللہ اکبر. ابھی دنیا میں آیا میرا نبی نہیں ہے, میرے نبی دے تذکرے اللہ نے پہلی کتابہ دے اندر, میرے نبی دے تذکرے ابراہیم دی دعاواں دے اندر, میرے نبی دے تذکرے سیدنا عیسیٰ دی بشارتاں دے اندر, میرے نبی دے تذکرے تورات دے ورقاں دے اندر, میرے نبی دے تذکرے انجیل دے صحیفے دے اندر, میرے نبی دے تذکرے زبور کتاب دے اندر, میرے نبی دے تذکرے صحیفے دے اندر. او دنیا والو اتنے تذکرے کہ رب دا قرآن بولدا پیا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. میں پڑھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں میرے نبی کے تذکرے پہلی کتابوں میں بلکہ کیوں نہ کہوں کہ میرے نبی کا شان اللہ نے پہلے کتابوں میں بیان کیا. جب وہ آیت اتری تھی نا, علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, کہ میرا پیغمبر جی پرور یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ لوگ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا سوہنا واقعی اللہ نے گل پکی تے سچی تے ٹھکی کی تیے. سوہنا تیرے تذکرے ان کتاباں میں اتنے 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 کہ ہمیں اپنے بچوں پہ شک تو ہو سکتا ہے لیکن تے محمد دی نبوت وچ نہیں. ضمن میں ایک جملہ دیتا جاؤں کہ میرے نبی دے یاراں دا بھی تذکرہ پہلے کتاباں وچ, جہاں یاروں کا شاگردوں کا اتنا تذکرہ ہوگا وہاں پیر دا کتنا تذکرہ ہو سی. جتھا مریدیں دا اتنا تذکرہ ہوگا وہاں پیر کا کتنا ہوگا. جہاں شاگردوں کا اتنا تذکرہ وہاں استاد کا کتنا تذکرہ. جہاں صحابہ کا اتنا تذکرہ وہاں میرے نبی کا کتنا تذکرہ ہوگا. واقعہ سامنے آیا, سیدنا ابو بکر صدیق سب کہہ دیں بلند آواز سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سفر پہ جا رہے ہیں. آگے ایک بندہ ملتا ہے, بڑی اس کی عمر ہے, بات ایک دوسرے سے ملنے لگے, بات بڑھنے لگی, پوچھنے لگے, سوال ہونے لگے. من انتا مسموکا, تم کون ہو, کیا نام ہے, کہاں سے آئے ہو. سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے. میرے خیال میں جو طلباء ہیں ان کو تو یاد ہوگا, لیکن ہاں ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے یاد رکھیں. کیا نام ہے؟ ابو بکر کنیت ہے. ابو بکر کنیت ہے. ابا کا نام عثمان, ابو قحافہ, اماں کا نام سلمہ, ام الخیر. علماء نے لکھا ہے چھٹی یا ساتویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت اور رشتہ داری جڑتی ہے. بابے نے کہا اچھا قریشی ہو جی, مکہ سے آئے ہو جی. انہوں نے کہا ایک کام ہے, ایک ریکویسٹ ہے آپ کی زبان میں, ذرا تھوڑا قمیص اوپر کریں گے. خیر تو ہے, فرما کرو تو صحیح. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قمیص کا یہ پلو, یہ دامن اوپر کیا. یہاں ایک نشان تھا. اس بابے نے دیکھا, ادھر دیکھیں گے میری طرف, جو ہی دیکھا تو عرب کا رواج ہے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ماتھے پہ پیار دیتے ہیں. جلدی سے ابو بکر کے ماتھے کو چومنے لگا. لوگ جمع ہونے لگے, کہنے لگے خیر تو ہے, چاہیے تو یہ تھا یہ جوان بابا کا ماتھا چومتا. بابا
جوان کا ماتھا چومنے لگا ہے. شاعر کہتا ہے جب یہ بات ہو رہی تھی تو شاعر نے اپنا تخیل بیان کیا کہ بابا کہنے لگا ہاتھ چومن دے محبوب دے یار دا متھا چومن دو محبوب دے یار دا اے جو پہلا خلیفہ ہے سرکار دا. متھا چومن دو محبوب دے یار دا اے جو پہلا خلیفہ ہے سرکار دا. اینو پڑھیا میں پہلے کتاباں اندر اینو پڑھیا میں پہلے کتاباں اندر اینو تکیا تے پورے اشارے گئے. او دنیا والو میں پھر کیوں نہ کہوں جہاں شاگردوں کا اتنا ذکر ہے اتنا تذکرہ ہے وہاں میرے نبی کا کتنا تذکرہ ہوگا وہاں میرے نبی کا کتنا شان بیان ہوگا. پھر اس لیے اللہ نے قرآن مقدس میں بیان کیا دنیا والوں میرا نبی دنیا میں آیا کوئی نہیں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام آواز آنے لگی میرے خلیل جی رب جلیل جلدی کرو بیت اللہ کی تعمیر شروع کرو. سمیٹنے لگاؤں میں نے ابتدا میں کہا تھا میرے اوپر موضوع شان مصطفیٰ ہے لیکن دستار بندی کا جلسہ ہے وہ بھی قریب قریب بات کر کے جاؤں گا. یہ گھر بننے لگا ہے خلیل پیغمبر اللہ کا گھر بنانے لگے ہیں. ہاں مستری کام کرنے لگے ہیں. رب کا قرآن کہتا ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. آج اس مسجد کو بنانے والے توجہ کرنا یہاں بڑی پیاری بات آ گئی. بنانے والا خلیل اللہ ہے تغاریاں اٹھانے والا ذبیح اللہ ہے. اس مسجد اور مدرسے کا نام بیت اللہ ہے. مسجد بنی مدرسہ بنا تغاریاں اٹھائی گئیں تعمیر مکمل ہوئی. مختصراً جب یہ تعمیر پوری ہو گئی ہے خلیل پیغمبر رب کی دربار میں التجا کرنے لگے مولا گھر بن گیا ہے اب مدرس مانگنے لگاؤں امام مانگنے لگاؤں معلم مانگنے لگاؤں. جی خلیل مانگ. خلیل پیغمبر نے رب کی دربار میں التجا کی مولا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. سبحان اللہ. مولا بھیج. پچھلی بات کو جوڑنے لگا یہاں بیٹھیے گا مزہ آ جائے گا ایمان تازہ ہو جائے گا. مولا بھیجی او جڑا تیری دربار اکو موتی ہے او دے نال دا نہیں بولے یار مزہ نہیں آیا مجھے. جد الانبیاء پیغمبر ہے سنتے ہوں گے استاد جی سے علماء نے لکھا ہے 4000 یا 10,000 نبی سیدنا ابراہیم کی پشت میں سے آئے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے جناب اسحاق جناب اسماعیل اسحاق سے یعقوب یعقوب سے یوسف. یہ سلسلہ چلتے چلتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت اسماعیل یہ چلتے چلتے بنو کنانا میں سے بنو قریش میں آواز آنے لگی دنیا والوں میں نے چنا تے اپنے محبوب کو میں نے چنا ہے. توجہ کرنا خلیل پیغمبر التجا کرنے لگے مولا معلم او بھیج مدرس او بھیج امام او بھیج جڑا تیری دربار اکو موتی ہے او دے نال دا ہور. سارے بولے او دے نال دا ہور
نہیں اور سمیٹنے لگا ہوں 570 اور کئی سال بعد میرے محبوب آئے حضرت عیسیٰ کے بعد ربیع الاول کا مہینہ ہے توجہ کرنا 9 ربیع الاول ہے صبح دا ویلا ہے صبح کا وقت ہے ولادت ہونے لگی اللہ والا کہتا ہے دنیا والوں سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی سحر کا وقت تھا نہیں بولے یار میں نعت خان کوئی نہیں لیکن میرا ایک ذوق ہے اس لیے مجھے ذمہ ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں ساتھ ساتھ ترجمانی کر رہا ہوں ادھر دیکھیے گا سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی سورج نہ نکلا تھا مشرق کے اس مطلع سے اتنے میں آواز آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی سورج نہ نکلا تھا مشرق کے اس مطلع سے اتنے میں آواز آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے توجہ فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امام بہت دیکھے ہیں جہاں میں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم نہیں سمجھے فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امام بہت دیکھے ہیں جہاں میں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ امام آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم کی قسم میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں سبحان اللہ میں نے دیکھا ہے آدم صفی اللہ تھے نوح نجی اللہ تھے ابراہیم خلیل اللہ تھے موسیٰ کلیم اللہ تھے عیسیٰ روح اللہ میں نے یوسف کے حسن کے چرچے بھی دیکھے لیکن آواز آنے لگی آفاق ہابر دیدام بتاں ورزیدام بسیار خوبہ دیدام لیکن یہ چیزیں دیگری بڑے بڑے دیکھے لیکن قربان جاوا آئے پھر میں کیوں نہ کہوں دنیا والوں میری اماں عائشہ صدیقہ سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ سورہ یوسف کھولی ہوئی ہے ادھر دیکھیے گا آواز آنے لگی وہ آیت آنے لگی وہ مقام آنے لگا جہاں لکھا ہے قطان ایدیہم قل حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم سبحان اللہ سورہ یوسف ہے زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو انوائٹ کیا آپ کی بولی میں بلایا مہمان نوازی کی ادھر دیکھیے گا دسترخوان بچھائے ایک ہاتھ میں فروٹ ایک ہاتھ میں چھریاں آپ ادھر دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی ایک ہاتھ میں چھریاں ادھر سے یوسف علیہ السلام سے کہا اخرج علیہن ذرا باہر آئے جو ہی وہ باہر آئے ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا ادھر دیکھیے گا قرآن کے الفاظ ہیں
فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، بجائے فروٹ کاٹنے کے ہاتھ بولے تو کہنے لگی حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ ہائے ہائے اتنا سونا تے بشر، اتنا سونا تے یہ لفظ بولیں گے، اتنا سونا تے یہ تو کوئی سینئر نوری لگتا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، کوئی بڑا نوری لگتا ہے۔ یہ جملہ ابھی میں کہہ رہا ہوں، میں نے پڑھا نہیں، ایک حضور کی محبت میں عشق میں کہہ رہا ہوں، توجہ کرنا۔ آواز آنے لگی ہوگی، تم کہتی ہو اتنا سونا تے بشر، اس تو بھی زیادہ سونا تے بشر۔ نہیں سمجھے، میں سمجھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ بشر ان ھذا الا ملک، یہ کوئی بڑا نوری ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر یہ کمنٹس دیے، یہ باتیں کی۔ آواز آنے لگی، حسن یوسفی کو دیکھ کر بشریت پہ بات کرنے لگی ہو، اس تو بھی زیادہ سونا ہے، اس تو بھی زیادہ یوسف حسین ہے، میرا محبوب آسان، یوسف جمیل ہے، میرا محمد اجمل ہے، میرا محمد اکمل ہے، اس تو بھی زیادہ سونا ہے۔ لیکن بولیں گے ترجمانی ہو، شاید کسی کے ذہن میں ہو اتنا سونا بشر نہیں ہو سکتا، یہ بشر ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، یہ باتیں سنتے رہتے ہو۔ آواز آتی ہے نہیں، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جہاں نوری کے پر ان کی رفتار ختم ہونے لگتی ہے، وہاں بشر کی رفتار شروع ہونے لگتی ہے۔ کس نے تمہیں کہا کہ یہ ہو گیا فلاں؟ نہیں، وہ رکنے لگے ہیں، وہ بولنے لگے ہیں۔ اگر یکسر موئے برتر پرم اقبال برابر بھی اتنا جاواں تے تدلیاں جڑیاں نا پراں نو جلا دین گیاں، اے رکن لگ گئی۔ نہیں بولے یار، اس تو بھی زیادہ سونا ہے تے افضل البشر ہے۔ میری ماں بولی، میری اماں بولی، اماں عائشہ صدیقہ سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، میری اماں حمیرہ لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ، لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لأثرنا بقطع القلوب علی الیدین۔ ہائے حسن یوسفی کو دیکھ کر انگلیاں کٹن والیاں، ہائے میرے محمد دا حسن دے دیے۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا والوں پھر میں کیوں نہ کہوں، جنہوں نے میرے محمد کا حسن دیکھا، جنہوں نے میرے محمد کا چہرہ دیکھا، جو میرے محبوب کی سنگت میں آئے، جو میرے محبوب کے قدموں میں آئے، انہوں نے انگلیاں کوئی نہیں، انہوں نے میرے نبی کے لیے گردنیں کٹوا چھوڑی ہے۔ بولیں گے انہوں نے، پھر میں کیوں نہ کہوں جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت بڑھدا گیا، او جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگدا گیا۔ میں کہتا ہوں اس کو میں آخر میں پڑھوں، وہ بات سمجھا دوں۔
وقت ہے نا ابھی میرا؟ اچھا یہ تو 10:15 ہو گئے، تھک تو نہیں گئے؟ تھک تو نہیں گئے؟ میں آتا ہوں اس بات پہ، لیکن وہ بات نہ رہ جائے جو میں اس کے ساتھ جوڑنے لگا ہوں، وہ بات نہ رہ جائے مجھ سے، وہ ضروری سمجھتا ہوں۔ توجہ کرنا، خلیل پیغمبر نے رب سے مانگا، وہ دن آئے، اب میں آگے جا رہا ہوں، آپ مجھے ربیع الاول میں بلائیں، انشاءاللہ میں آپ کو سیرت پہ کچھ نہ کچھ جو آتا ہے وہ سناؤں گا۔ ذرا ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ استاد جی آ گئے؟ آپ ادھر دیکھیں یار، وہ دن بیت جا رہے ہیں، 40 سال پورا ہوا، میرے نبی نے دہائی ڈالی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اب وہ ادھر دیکھیں گے، بات چلنے لگی، امام مدرس معلم اپنے کام سر انجام دینے لگے۔ ادھر دیکھیں گے، بیٹھے ادھر، شاگرد آنے لگے، شاگرد آنے لگے، داخلہ لینے لگے، آتے گئے، سبحان اللہ، جو آئے قربان جاؤں، قربان جاؤں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، جو آیا ابو بکر صدیق بن گیا، عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے حیات پیکر بن گئے، علی آئے حیدر کرار بن گئے، زور سے سبحان اللہ کہیں گے، امیر معاویہ آئے سیاست امام بن گئے، وَيُزَكِّيهِمْ، پاک ہونے لگے، ایسے پاک ہوئے، کہاں کھڑے تھے، کہاں آئے؟ قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر آپ کے آنے سے پہلے فی ضلال مبین، سری گمراہی میں تھے، آپ کے آنے سے پہلے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، ادھر کھڑے ہوئے تھے۔ آؤ دنیا والو، معلم نے کام کیا، مدرس نے کام کیا، امام نے کام کیا، کام کہاں سے کیا ہے؟ قرآن سنایا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کر میرا پیغمبر، بیان کر میرا پیغمبر، ہاں خطابت کر میرا پیغمبر، تقریر کر میرا پیغمبر، کہاں سے ما انزل الیک، جو کچھ تیرے اوپر اتارا گیا ہے۔ او دنیا والو، میرا نبی قرآن سناتے گئے، ہائے طالب علم آتے گئے، داخلہ لیتے گئے، ہائے پڑھنے لگے، آنے لگے۔ الو دنیا والو، ایسے مقام پہ پہنچے، ایسے شان پہ پہنچے، ایسے مرتبے پہ پہنچے، توجہ توجہ، آج ان طلباء کی دستار بندی اساتذہ کریں گے، اب تعلیم مکمل ہونے لگی، توجہ میری طرف، اب ان طالب علموں کا بھی امتحان لینا تھا، ان کے بارے میں بھی بتایا جانا تھا کہ کیسی محنت کی گئی، معلم نے کیا پڑھایا ہے۔ اور موضوع جوڑنے لگا ہوں، آواز آنے لگی، وہی امتحان لیتا ہے جو معلم کے برابر ہو یا معلم سے اونچا ہو۔ یہ شاگرد میرے نبی کے ہیں، میرا عقیدہ، میری جماعت کا عقیدہ، جمعیت اشاعت التوحید و سنت کا عقیدہ، میرے نبی دے برابر بھی کوئی نہیں، میرے نبی تو اتے بھی کوئی، میرے نبی دے برابر بھی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سارے صحابہ شاگرد نبی تھے۔ اب ان کا امتحان ممتحن نے امتحان لینا تھا، امتحان وہ لیتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، جو معلم دے علم وچ برابر ہوئے یا معلم تو سارے بولو ہمارا عقیدہ میرے نبی کے برابر بھی، ہمارے نبی تو اتے بھی۔ اور امتحان کون لے گا؟ میری گل استاد جی دی نہیں، مفتی عبد القاہر صاحب دی نہیں، قرآن کہتا ہے دنیا والوں
میں نے اپنے محبوب دے شگرد دا امتحان خود آپ لیا. نہیں سمجھ کیونکہ میرے نبی دے برابر بھی چلو زمین اور گل بھی نہ کوئی اور نبی ہوں آ سکتا ہی امتحان لین واسطے. ہاں نہ کوئی اور نبی ہوں میرے خیال ہے کافی. اچھا کیونکہ جو گئے وہ واپس مڑ کے آندے نہیں. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. نہیں سمجھے دور سے کہے سبحان. بلکہ کہا گیا تھا جب سیدنا عمر سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات لے کے بیٹھے تھے, پڑھ رہے تھے, مطالعہ فرما رہے تھے, پھر مرشد تشریف لے آئے. ابو بکر صدیق نے دیکھا, جلدی سے بولنے لگے, رونے والی روئے تیرے اوپر عمر, میرے محمد دا مکھڑا نہیں بھی دیتا, میرے محمد دا چہرہ نہیں بھی دیتا. حضرت عمر نے میرے نبی کو دیکھا, ادھر دیکھئے گا, تورات کا وہ ورقہ سائیڈ پہ رکھا, ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میرا سونا میں اللہ تے رب ہون تے راضیاں, دین اسلام تے راضیاں, تے محمد تے نبوت تے راضیاں. اگلی گل سنو, میرے مرشد نے فرمایا تھا عمر کی امنا دے لخت جگر یہ تورات کس پہ اتری ہے؟ فرمایا حضرت موسیٰ کلیم پر. فرمایا پھر سن 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 لو کان موسیٰ حی کان موسیٰ. علماء بیٹھے ہیں, میں کچھ زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ طالب علم ہوں. لو کان موسیٰ حیًّا, اگر موسیٰ کلیم زندہ, موسیٰ کلیم زندہ, یہی الفاظ سیم قرآن میں ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ, اگر اللہ دے ماں سوا کوئی اور الہ ہوندا تے زمین وچ یعنی الہ کوئی نہیں. پھر اور دلیل, لو کان بعدی نبی لکان, اگر میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتا, یعنی میرے بعد اور نبی. ذرا دماغ کی کھڑکیاں کھول کر ان کو کہہ رہا ہوں, کچھ سمجھو بھی صحیح. لو کان موسیٰ حیًّا نہیں سمجھ, بعد میں سن لیے گا کہ میں کتنا بڑا عظیم جملہ کہہ کے گیا. وہی الفاظ ہے لو کان فیہما آلہۃ, اگر اللہ دے ماں سوا کوئی اور الہ ہوندا تے زمین وچ فساد ہو, یعنی الہ کوئی نہیں. لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا, یعنی میرے بعد اور نبی کوئی نہیں. وہی الفاظ یہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, عمر لو کان, یعنی نہیں ہے. اور موضوع پہ آؤں, میرے نبی دے برابر بھی, میرے نبی تو اتے بھی تے نہ ہی کوئی اور نبی آ کے امتحان لے سکتا ہے. ان محنت کی ہے میرے نبی نے, شاگرد اے پیدا ہون, سبحان اللہ, امتحان تو لیا جائے گا, کون لے گا؟ رب کا قرآن کہتا ہے مڈیالہ تیغا کے روشن ضمیرو, گجرانوالہ کے روشن ضمیرو. اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم.
او دنیا والو اے میرے محمد دے صحابہ اے میرے نبی دے یار اے میرے نبی دے شاگرد ابو بکر سے لے کر 1 لاکھ یا 2 لاکھ کئی ہزار جتنے میرے نبی دے یار نے میرے نبی دے سنگی نے میرے نبی دے غمخوار نے میرے نبی دے یار نے میرے نبی دے شاگرد نے میرے نبی دے صحابہ نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم انہاں دے دلہ دا امتحان میں خود آپ لے آئے. وفاق کا امتحان آج ختم ہونے لگا ختم ہو گیا شاید کل ایک پرچہ ہونا ہے آؤٹ ہو گیا سنا ہو گئے چلو میرے دوسرے احباب بیٹھے ہیں بورڈ کا امتحان میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں نا وہ مزے والی ہے اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں سونی گل ہے بڑی سونی تو پیاری تو مٹھی گل ہے قربان جاؤں یہ امتحان ہونے رہا آج ختم ہو گئے مہینے 2 مہینے بعد اس کا کیا آئے گا وہ پاس وہ فیل وہ یہ سارے رزلٹ آ جائیں گے. میرا مولا ادھر دیکھیں میرا اللہ تو نے محبوب دے یاراں دا امتحان لیا اے دس پہلے تو یہ بات کر دو یار قربان جاؤں سبحان اللہ یہ کوئی عجیب باتیں ہیں بڑی پیاری جو سامنے آ جاتی ہیں. آپ کا امتحان یہاں کسی کا امتحان کرسی پہ کرونا جب سے آیا کسی کا امتحان اس پہ نیٹ پہ ادھر تک کھول کے وہ ادھر لکھ دیا ہو ٹھیک ہے جی ایویں جی بولتے آپ جب اگلا جملہ سنیں گے نا تو ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے ہو سکتا ہے اور ایمان سے آنسو آئیں گے دیکھنا ذرا میں کہنا کیا جا رہا ہوں دل کی کھڑکیوں پہ لکھ لینا بڑا پیارا جملہ یہاں امتحان کرسی پہ یہاں امتحان صفوں پہ او مڈیالہ والو میرے محمد دے یاراں دا امتحان کرسی تے کوئی نہیں صفہ تے کوئی نہیں میرے رب نے انگاریاں تے لٹا کے لیا مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے. ایسا امتحان لیا گیا تو صاحب حیران ہو جائیں گے. سمیہ ہو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا سمیہ ہو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا ضمیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دین آسان ہے. ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. او دنیا والو مڈیالہ تیغا کے روشن ضمیروں جب ان کا امتحان یہاں لیا گیا ہے میرا اللہ میرا مولا میرا رب رزلٹ کیا ہے ان کا رزلٹ 2 مہینے بعد ان کا رزلٹ 1 مہینے بعد میرا مولا میرے محمد صحابہ دا رزلٹ کیا ہے. او مڈیالہ والو رب کا قرآن کہتا ہے امتحان اللہ نے لیا ہے اب ان کا رزلٹ یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ان کا رزلٹ یہ ہے. اس لیے شاہ جی کا جملہ کہوں سیدنا آیت اللہ شاہ بخاری سب کہہ دے صحابہ کے بارے میں باتیں نہ کیا کر یہ سارے کامیاب ہیں
یہ سارے کامران ہیں، تاریخ کی ابراق میں نہ جایا کر، محمد دے یاراں نوں قرآن دے پاراں وچ ویکھیا کر، گندی مکھی بن کر گند پہ نہ بیٹھا کر، شہد کی مکھی بن کر پھول پہ بیٹھا کر، سارے دے سارے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ زور سے کہہ دے، ان کا رزلٹ یہ ہے، یہ سارے کامیاب ہیں، یہ سارے ہدایت پہ ہیں۔ آؤ وہی جو میں نے روکا تھا، جس بات کو ابھی سنانے لگا ہوں، کیا کہتا ہے؟ جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، ساری دھرتی تے رحمت بڑھندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ موضوع آئے گیا، شان سارا دی تقسیم رب کر دیتی، گل ساری محمد اتے مکی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم، شان سارا دی تقسیم رب کر دیتی، گل ساری محمد یوتے مکی۔ سن میرا عقیدہ، میرے علماء کا عقیدہ، اے تو ود کے نہ آیا نہ آنا کدی، اے تو ود کے نہ آیا نہ آنا کدی، ایویں قرآن رب دا دسیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ کہ کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ، کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ، کوئی پیکر حیا دا سخاوت دے وچ، کوئی خیبر دے در نوں پٹیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ میں بہت پیار اور محبت میں پڑھتا ہوں اس کو، غالباً اکثر لوگ سنتے بھی ہیں اور بعض مجھے کہتے بھی ہیں پڑھیں، بڑا پیارا جملہ ہے۔ نوجوانوں اس پہ غور کرنا، جب میں جملہ کہوں آپ پھر سوچنا کہ کیسے لوگ تھے جن کو دین اور ایمان کی قدر تھی، قرآن کی قدر تھی، ہم کیسے لوگ ہیں، ہمیں کتنی قدر ہے۔ دیکھ کیا کہتا ہے شاعر، کہ کوئی فارس تو آ کے ہویا دی قدر، کیویں رومی تے رحمت دی بھالی نظر، کوئی قربان جاؤں، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے آئے، رنگ ایویں رنگے گئے، کہ کوئی فارس تو آ کے ہویا دی قدر، کیویں حبشی اُتے عشق کیتا اثر، کیویں حبشی اُتے عشق کیتا اثر، مارا کھا کے بھی کلمہ پکیندا گیا۔ قربان جاؤں، نہیں چھوڑا، یہی وہ لوگ تھے، یہی وہ محنت تھی۔ قربان جاؤں، بلال ہے، حبشے سے آیا ہے، بکتا ہوا آیا، مکہ میں آیا، امیہ نے دیکھا، امیہ نے خریدا، بلال نے میرے مرشد کا چہرہ دیکھا،
آیا کلمہ پڑھا، امیہ کو پتہ چلا غلام میرا گیت محمد کے گاتا ہے، توحید اور احد کی باتیں کرتا ہے، مارنے لگے، نیچے انگارے بچھانے لگے، اوپر بلال کو ڈالنے لگے، بلال کی زبان میں احد نکلنے لگے۔ قربان جاؤں، کہاں تھے، کہاں سے آئے، کہاں پہنچے؟ اللہ نے اتنا مقام دیا، اتنا شان دیا، چلتا تو مدینے کی گلیوں میں ہے، قدموں کی ہر جنت کے اعلیٰ مقام میں میرا محبوب کانوں سے سن کے آتا ہے۔ دوستو، ایک یہ ادارہ، یہ مسجد ہے، ایک وہ مسجد ہے، سبحان اللہ، تعمیر کی گئی، پھر میں کیوں نہ کہوں سمیٹ رہا ہوں۔ اس مسجد کو بنانے والا خلیل اللہ ہے، تغاریاں لانے والا ذبیح اللہ ہے، مسجد کا نام بیت اللہ ہے، نصاب کا نام کتاب اللہ ہے، شاگردوں کا نام اولئک حزب اللہ ہے۔ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔